مرشد کریم الشیخ عظیمی بابا جی کی خدمت میں ایک مرید حاضر ہوئے اور اپنے معاشی حالات خراب ہونے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر ماہ 27 تاریخ کو مراقبہ ماحول میں جائیں اور لائن میں لگ کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی 27ویں کا لنگر لیں اور کھائیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا دراصل ایک ایسا چور دروازہ ہے جس سے بارگاہ رحیمی میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے لنگر بنانا اور پھر ان کے جھوٹے برتن دھونے سے سالک کا نفس مرتا ہے، اس کی میں قطعی طور پر کچلی جاتی ہے۔ فقیروں کے درباروں پر بھی لنگر جاری رہتا ہے۔ مثلا لاہور میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کم و بیش 10,000 افراد روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دال روٹی کے لنگر میں بہت برکت ہوتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر سالن ختم ہو جائے تو مہمان ذمہ دار ہوتا ہے، روٹی ختم ہو جائے تو میزبان ذمہ دار ہوتا ہے۔ لنگر کی تقسیم بہترین اعزاز ہے۔ لنگر اتنا پکایا کرو کہ ہر کسی کو کھلانے کے بعد بھی 7 افراد کا کھانا بچ جائے۔ لنگر میں برکت ہوتی ہے اور لنگر کی دال میں شفا ہے۔ جب بابا قادر خانقاہ تاج الدین بابا میں رہنے لگے تو ایک دن لنگر خانے کے محتمم حیات خان نے بابا قادر کو کلہاڑی دیتے ہوئے کہا، صاحبزادے، یہاں کھانا مفت نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تم لنگر خانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ بابا قادر کلہاڑی لے کر لکڑیاں کاٹنے چلے گئے۔ بڑے ناز و نم میں پلے بڑے تھے اور کبھی ایسا سخت کام نہیں کیا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ کام کیا ہوگا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چنانچہ کلہاڑی رکھ کر لیٹ گئے۔ ادھر حیات خان صاحب جب بابا تاج الدین کے لیے کھانا لے کر گئے تو بابا صاحب نے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے فرمایا، دیکھو جی، یہ حیات خان ہم سے لکڑیاں کٹواتا ہے، یہ دیکھو ہمارے ہاتھ کے چھالے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ بابا صاحب کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ کتاب در عینی میں محمد عبید اللہ درانی بابا فرماتے ہیں کہ حضرت بابا قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا دوسرے نیک کاموں سے زیادہ پسند رہا ہے۔ بھوکے کا پیٹ بھر جانا عین دعا کے مترادف ہے، وہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور بابا قادر اولیاء کے دربار کا لنگر خانہ شان ربوبیت کا مظہر ہے۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ لنگر کے لیے جلائی جانے والی لکڑی گیلی ہو گئی۔ بابا جان سے عرض کیا گیا تو فرمایا، پانی ڈال دو۔ ایمان والے خادموں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پٹرول کی طرح بھڑک اٹھی۔ اسی دربار کا ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ لنگر کے لیے گھی کم تھا۔ حضور بابا جان سے عرض کیا گیا تو فرمایا، مٹی کا تیل ڈال دو۔ قربان جائیں فدائیوں کے ایمان کے، انہوں نے وہم و شک کے بغیر ایسا ہی کیا اور مٹی کے تیل سے ہی ذائقے دار پلاؤ تیار ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس دربار کے لنگر خانے سے کچھ تبرک مل جائے، اور خوش نصیب تر ہیں وہ لوگ جو لنگر پکانے کی محنت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا برا بھلا بھی صبر سے سنتے ہیں۔ بابا قادر اولیاء کے لنگر خانے کی ایک خادمہ کا آخری وقت آیا تو وہ کہنے لگی، ہٹو ہٹو، بابا جان تشریف لا رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کتاب در عینی میں لکھا ہے کہ جس نے بھی پاکیزگی قلب کے ساتھ حضور بابا قادر اولیاء کے لنگر خانے سے 40 روز لنگر کھایا وہ ولی ہوا۔ انسان تو انسان، جنات اور ارواح عرس مبارک، عیدین اور خاص لنگر کے روز لنگر خانے سے تبرک حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل فقیر کے لنگر خانے کے پس پردہ فیض عام جاری و ساری رہتا ہے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نانا شہنشاہ ہفت اقلیم حضور بابا تاج الدین ناگپوری کے بارے میں کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص عبدالحسن آیا اور وہ بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ نیاز یعنی لنگر کی غرض سے حضور بابا تاج الدین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔
ابھی لنگر پکانے کا سامان تیار ہو رہا تھا کہ بادل چھا گئے۔ ہم نے جلدی جلدی چاول دیگ میں ڈالے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ دیگ کے نیچے آگ بجھ گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تمہاری نیت ہی خراب تھی۔ یہ سن کر ہم لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ اتنے میں 2 قیدی چند پولیس والوں کے ہمراہ حضور بابا تاج الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قیدی نے عرض کیا، عدالت نے مجھے پھانسی کی سزا سنائی ہے اور میں اجازت لے کر آپ کے درشن کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے دعا دیجیے کہ میرا انجام بہتر ہو جائے۔ یہ سن کر حضور بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، جا رے، الٹے ہاتھ سے سلام کر کے آ، بری ہو جائے گا۔ پھر حضور بابا تاج الدین نے میرے والد صاحب سے فرمایا، اس کو نیاز یعنی لنگر کا کھانا کھلاؤ۔ ہم نے اٹھ کر دیگ کھولی، دیکھا کہ کھانا پکا پکایا تیار ہے، حالانکہ اس کے نیچے کوئی آگ نہیں تھی اور پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ ہم نے قیدی اور تمام حاضرین کو لنگر کھلایا۔ میرے والد صاحب نے قیدی سے پوچھا تو اس نے اپنے ملازم کو قتل کرنے کی وجہ بتائی اور یہ بھی کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں اپیل کروں گا تو بری ہو جاؤں گا، کیونکہ بابا تاج الدین نے اپیل کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپیل کی اور سزائے موت سے بری ہو گیا۔ کتاب حیات قادر میں لکھا ہے کہ آندھرا کے ساحل پر بارش کے موسم میں 1 ہفتہ ایسا ہوتا ہے کہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ جوتشی اور پنڈت اس ہفتے کا صحیح اندازہ رکھتے ہیں۔ 1930 کا بھادوں یعنی ساون کا زمانہ تھا۔ اگلے دن موسلا دھار بارش والا ہفتہ شروع ہونے والا تھا۔ براہمنوں نے بابا قادر سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کی شان میں بڑی نیاز کرنا چاہتے ہیں۔ سامان جمع کرنے میں 3 دن لگیں گے، چوتھے دن کی اجازت دے دیجیے۔ وہ جانتے تھے کہ بابا صاحب کو لنگر تقسیم کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ 18 من چاول، ترکاریوں کی گاڑیاں اور دیگر ضروری سامان لے کر پہنچے۔ جس جگہ لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا اس زمانے میں وہاں مکان اور جھونپڑی تو دور کی بات، درخت بھی نہیں تھا کہ سایہ ہوتا۔ چٹانوں کے درمیان چولہے جلائے گئے اور دیگیں چڑھائی گئیں۔ شہر میں نیاز کی منادی کرا دی گئی۔ مقررہ روز بہت سے لوگ نیاز کے لیے موجود تھے۔ ادھر دیگیں چولہوں پر رکھی گئیں اور موسلا دھار بارش نظر آنے لگی۔ براہمن ہندو خوش ہو گئے، لیکن بظاہر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بابا قادر اولیاء کے سامنے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ مشرق سے بارش کی ایک دیوار ہے جو بڑھتی چلی آ رہی ہے، مگر حجرے سے 1.5 فرلانگ تک چاروں طرف بارش نہیں تھی اور حصار کے باہر موسلا دھار بارش تھی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ 1.5 گھنٹے بعد بارش رکی، کھانا تیار ہوا اور لوگ کھانے بیٹھے تو ایک بار پھر طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بابا قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مشرق کی طرف رخ کیے آسمان پر ٹکٹکی لگائے کھڑے تھے۔ دائیں بائیں تیز بارش تھی، لیکن زمین کا وہ حصہ محفوظ تھا جہاں نیاز کا اہتمام تھا۔ لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ براہمن حیران تھے کہ آخر وہ کون سی چھتری ہے جس نے اس حصے کو محفوظ رکھا ہے۔ بالآخر اپنی سوچ پر نادم ہوئے اور بابا قادر اولیاء کے معتقد ہو گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے سب سے فرمایا، جلدی جلدی گھروں کو چلے جاؤ، ایک بار پھر تیز بارش ہونے والی ہے۔ اس کے بعد بارش نے وہاں لنگر کے باعث جو کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا تھا سب صاف کر دیا۔ حضرت بابا قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ ترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا تھا۔ آپ کھانا کھلا کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ عقیدت مند اور متمول حضرات کسی مستقل ذریعے سے پیسہ دینا چاہتے تو بابا فرماتے، جو آج کا اللہ ہے وہی کل کا بھی اللہ ہے۔ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ان کی امداد کرو۔ محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر رنگ میں فرماتے ہیں کہ فقیر کی زندگی میں کھانا بنانا اور سرو کرنا دونوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ عموماً یہ دونوں کام فقیر ابتدا میں ہی کر گزرتا ہے، لنگر بنانا اور تقسیم کرنا، پھر یہی کام فقیر کے پاس آنے والے خوشی خوشی کرتے ہیں۔ بابا قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے والد صاحب کی آخری وصیت کے مطابق شکردرہ شہنشاہ تقلیم بابا تاج الدین ناگپوری کے پاس پہنچے تو بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، شیر کا بچہ شیر ہے۔
اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کیلا دے کر فرمایا، کھاؤ یا نہ کھاؤ، تمہیں جو کچھ پہنچنا تھا پہنچ چکا ہے۔ آپ نے بابا تاج الدین کی خدمت میں چند سال گزارے اور بابا صاحب نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ بابا قادر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر تیزی سے فقیری کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا، جو کچھ کہہ دیتے پورا ہو جاتا۔ 1959 میں آخری بار آپ ناگپور بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے تو یہ شعر پڑھا، جنت کا در کھلا ہے تیرے در کے سامنے، بے شک خدا کا گھر ہے تیرے گھر کے سامنے۔ ناگپور سے واپسی پر بابا قادر اولیاء کی طبیعت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی اور بالآخر 27 جنوری 1961 کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔